बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जुमा फिर भारी पड़ चुका है। उमरता बंदयाल ने बखिए उधेड़ दिए हैं और जाती उम्रा से लेकर लंदन तक सफ़े मातम बिछ चुकी है। मैंने अपनी मुसलसल बारहा वीडियो के अंदर कहा कि एक दफ़ा इस इम्पोर्टेड हुकूमत को रुखसत होने दें, उसके बाद उमरता बंदयाल का वक्त शुरू हो जाएगा और फिर ये हाथ मलेंगे। उनके साथ हो क्या गया है, इनको करने दे बदमाशी, इनको लाने दें बिल, इनको देने दें धमकियां जो ये जजेस को दे रहे हैं, जो ये आइन को अपने पैरों के नीचे रौंद रहे हैं। हर चीज़ का एक वक्त होता है, वक्त आने दे बंदयाल इनको छठी का दूध याद दिलाएगा। वो पहले भी एक फैसला दे के पछता रहे थे, वक्त मुनासिब नहीं था, पंगा अपने से बड़ा ले लिया था और उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। इससे सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी और उमरता बंदयाल की क्रेडिबिलिटी पर सवालिया निशान बना। लिहाजा वो मुनासिब वक्त आने पर फैसला देगा और फैसले अब आना शुरू हो गए हैं। हुकूमत जाने से पहले ही पंजाब और केपी के इलेक्शन पर भी तहरीरी फैसला आ गया था और आज रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट, जिस पर कल भी मैंने बात की थी, उस पर फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल, तीनों ने फैसला दिया है और रिव्यू एंड जजमेंट को उड़ा दिया है, कलअदम करार दे दिया है और इस कानून साजी को गैर आइनी करार दे दिया है। अभी मैंने बात करनी है कि इस पर इनकी चीखें कैसे निकल रही हैं। मैंने 1-2 टीवी चैनल्स देखे, उस पर इतना सफ़े मातम, इस तरह से सफ़े मातम किया जा रहा है। अच्छे खासे पढ़े लिखे आइन को समझने वाले लोग ऐसी ऐसी बकवासियात कर रहे थे, पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कानों को हाथ लगाया। इसको प्रोपोगेंडा कहते हैं। अब नवाज शरीफ को माइनस से प्लस करने के जो फार्मूले थे, उस पर पानी फिर गया है। जहांगीर तरीन, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, नई जमात, जमात का पैटर्न चीफ, जो ये ख्वाब देख के बैठा था कि कल हम अहल हो जाएंगे, अलीम खान ने और किसी और ने भी कहा था कि हमारी तरफ से वजारत उज़्मा के उम्मीदवार JKT यानी जहांगीर खान तरीन होंगे। अब जहांगीर खान तरीन का बेड़ा गर्क भी हो चुका है और नवाज शरीफ का जो ये ख्वाब था कि वो पाकिस्तान आएंगे, कल हामिद मीर को इंटरव्यू शहबाज शरीफ ने दिया। उन्होंने कहा कि जो भी हो अगले महीने मियाँ साहब वापस आ जाएंगे। फिर कल ही जावेद लतीफ़ ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि एक इदारा तो मान गया है, एक ताकत जो मियाँ साहब को माइनस कर रही थी वो मानी हुई है, अब दूसरी ताकत को मसला है, लिहाजा वो बंदे के पुत्र बन जाएं, वो होश के नाखून लें और वो मियाँ साहब के रास्ते में रोड़े ना अटकाएं और पाकिस्तान की तरक्की का पहिया जो 2018 के बाद रुक गया था, अब उसको चलने दें। लेकिन आज उस पर भी पानी फिर गया है। नाज़रीन कराम, मैं यहाँ पर थोड़ी सी तफसीलात आपको रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के हवाले से बता देता हूँ। आपको पता है कि ये एक ऐसा एक्ट है कि जब आपको सज़ा हो जाती है, आपकी अपीलें भी ख़त्म हो जाती हैं, उस पर भी फैसला आ चुका होता है, रिजेक्ट हो चुकी होती है हर चीज़, या उस पर आपको रिलीफ नहीं मिलता, तो उसके बाद भी आप अपील कर सकते हैं। और ये अपील एक पूरा केस होता है, यानी पहले जिस बेंच ने वो केस सुना था वो बेंच नहीं होगा, उससे बड़ा बेंच होगा। पहले ये होता है कि अपील के अंदर वही बेंच होता है, वही वकला होते हैं, जैसे पेपर रीचेक करते हैं, रिकाउंटिंग आप कह लें कि वो थोड़ी सी जो गलती लगी हो तो दोबारा रिकाउंटिंग कर लेते हैं। मगर अब रिव्यू एंड जजमेंट में हुकूमत ने कहा कि नहीं, वकील भी नए होंगे, दलाइल भी नए होंगे और बेंच भी नया होगा। ये सब कुछ एक मंसूबा था। मंसूबा यही था कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन और बाकियों को अहल करार दे दिया जाए, लेकिन आज उसको गैर कानूनी, गैर आइनी करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और इसको रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक दिया है। अब 2 चीज़ों पर बात हो रही है। कहते हैं कि देखो, सुप्रीम कोर्ट ने फिर शब खून मार दिया है। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है और पार्लियामेंट की पावर कम की है सुप्रीम कोर्ट ने, और पार्लियामेंट की कानून साजी को जो सुप्रीम इदारा है, अवामी इदारा है, उस पर शब खून मारा है सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि ऐसा नहीं है। अंसार अब्बासी भी यही चूरन बेच रहा है, जियो पर यही चल रहा है, यही सारे तज्जिए चल रहे हैं कि नवाज शरीफ को जो प्लस करने की कोशिश की थी उस पर आज पानी फेरा गया है। जियो न्यूज़ की खबर
اور ہیڈنگ میرے سامنے ہے کہ سپریم کورٹ ریویو ایکٹ کالعدم قرار دے کر نواز شریف کی سیاست میں واپسی کا راستہ روک دیا گیا۔ انصار عباسی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے ریویو آف آرڈر ججمنٹ ایکٹ کالعدم قرار دیے جانے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ آئندہ انتخابات میں نواز شریف اور عمران خان مائنس ہی رہیں گے، اور نواز شریف کو جو مائنس سے پلس کرنے کا طریقہ کار تھا، جو ایک امید تھی، اس پر پانی پھر گیا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب بھی آپ نے رولز بدلنے ہیں کہ پہلے یہ تھا اب یہ ہوگا، جب بھی آپ نے ایک بیسک چیز کو تبدیل کرنا ہے تو پھر آپ کو آئین کے اندر امینڈمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی آئین کے اندر ترمیم کی ضرورت ہے۔ آئین کے اندر ترمیم کیسے ہوتی ہے؟ 2/3 میجورٹی سے۔ 2/3 میجورٹی ضروری ہوتی ہے کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے، اور اس حکومت کے پاس تو 2/3 تو کیا سیول میجورٹی بھی نہیں تھی۔ شہباز شریف نے جو اعتماد کا ووٹ لیا وہ بھی پی ٹی آئی کے ووٹوں کے ذریعے لیا، وہ جو لوٹے تھے، لہٰذا ان کے پاس تو سیول میجورٹی بھی نہیں ہے، 2/3 میجورٹی کہاں سے آتی؟ لہٰذا انہوں نے ایک بھونڈی سی کاروائی ڈالی، اس کے بعد اس کا اب یہ نتیجہ نکلا ہے۔ ناظرین اکرام، میں نے اس فیصلے پر بہت سے آئینی ماہرین کو سنا، مجھے کوئی ایک بھی آئینی ماہر نہیں ملا سوائے عرفان قادر کے۔ عرفان قادر کا آپ کو پتہ ہے، عرفان قادر اٹارنی جنرل تھے اس حکومت کے اندر۔ عرفان قادر تو معاون خصوصی تھے شہباز شریف کے اس حکومت کے اندر۔ اس نے کہا کہ سپریم پاور پارلیمنٹ ہے، آج سپریم کورٹ نے پھر پارلیمنٹ پر حملہ کر دیا ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے۔ لیکن سمپل سادہ جو ہم جیسے لوگ بات سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ اگر آپ نے لے کے آنا ہے، اس میں آپ نے اپیل کا حق دینا ہے، تو اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے۔ آئین کے اندر ترمیم کرنی ہوتی ہے، آئین کے اندر ترمیم کے بغیر ایسا کچھ ہو نہیں سکتا۔ آئین کے اندر ترمیم کے بغیر نئی حلقہ بندیاں نہیں ہو سکتی، آئین میں ترمیم کے بغیر الیکشن والا جو یہ معاملہ کر رہے ہیں وہ ڈیلے نہیں ہو سکتا، آئین کے اندر ترمیم کے بغیر نگران حکومتوں کو اضافی اختیارات نہیں دیے جا سکتے، اور نہ ہی عبوری حکومت کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ سب کچھ غیر آئینی ہو رہا تھا، یہ ساری غیر آئینی قانون سازی ہو رہی تھی، اور اس غیر آئینی قانون سازی کو عمر عطا بندیال نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے۔ آج بھی جمعہ ہے، اور آپ کو جمعے کا پتہ ہے کہ یہ ہمیشہ بدماشیہ کے اوپر بھاری پڑتا ہے۔ اب لندن کے اندر جو امیدیں تھی، جو سامان پیک کیا ہوا تھا واپس آنے کا، وہ سامان اب دوبارہ میاں صاحب کھول رہے ہیں، اور اب 33 دسمبر تک میاں صاحب نہیں آتے۔ وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ اگلے مہینے آ جائیں گے، آپ سمجھ لیں کہ 33 34 35 دسمبر تک آ جائیں تو الگ بات ہے، ورنہ میاں صاحب اب واپس آنے سے تو رہے۔ عمر عطا بندیال نے اپنا کام دکھایا ہے۔ ابھی نیب والا معاملہ ہے، جو انہوں نے نیب قوانین میں ترامیم کی ہیں اور سارے خود ہی بری ہو گئے ہیں، سارا فائدہ خود ہی اٹھا لیا ہے۔ اصل کیس تو وہ ہے جو ابھی پڑا ہوا ہے، اس پر جب فیصلہ آئے گا تو پھر مریم نواز اور یہ سارے جنہوں نے اپنے آپ کو بری کروایا، اور 50 کروڑ سے نیچے کی تو کرپشن ہی نہیں ہوتی، اس سارے معاملے کے اندر بھی یہ پھنسیں گے، اور بہت بری طرح سے یہ پھنسیں گے۔ عمر عطا بندیال نے بتا دیا ہے کہ پہلے آپ نے یہ سب کچھ کرنا تھا، جو غیر آئینی وہ کر لیا، اب آپ کی چیخوں کا وقت ہو چکا ہے، اب آپ کے صفِ ماتم بچھانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ نے بھی پی ٹی آئی کے 57 یعنی 57 ارکان کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس سلسلے میں اڈیالہ جیل کو احکامات بھی موصول ہو چکے ہیں، بھیج دیے گئے ہیں، اور عدالت نے 3 MP آرڈر معطل کر کے 57 پی ٹی آئی کارکنان کو رہا کرنے کا گزشتہ روز حکم دیا تھا۔ باقاعدہ رہا ہونے کا حکم جاری ہو چکا ہے، احکامات بھی جاری ہو چکے ہیں، اس میں شہریار خان افریدی بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آج عمران خان کے حوالے سے جیل کی تبدیلی، خاص طور پر عمران خان کو جو سہولیات دینے کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سماعت ہوئی، پی ٹی آئی کے وکلاء نے بڑا واضح کہا چیف جسٹس کو کہ عمران خان کو کھانا دینے والوں سے بیان حلفی لیں کہ عمران خان کو کچھ ہوا تو یہ ذمہ دار ہوں گے۔ عمران خان کی اہلیہ کو خدشہ ہے کہ ان کو کھانے میں زہر دیا جا سکتا ہے۔ انتظار حیدر پنجوتھا کا چیف جسٹس کے سامنے یہ بیان ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ میں آج آرڈر نکال دوں گا، ریٹن آرڈر نکال دوں گا، حکم دوں گا کہ عمران خان کو جو بھی مناسب سہولیات ہیں وہ دی جائیں۔ اس کے علاوہ 9 مئی جناح ہاؤس حملہ کیس سمیت 7 مقدمات میں عمران خان کی عبوری ضمانت کیس میں وکلاء کے دلائل مکمل ہوئے ہیں، فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کی ملاقات اور سہولیات سے متعلق
میں آرڈر دوں گا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اس طرح کی شرائط عائد نہ کریں۔ میں نے کہا تھا کہ 2-3 وکلاء ملاقات کے لیے جایا کریں، زیادہ نہیں، 2-4 لوگوں سے کیا فرق پڑتا ہے، 150 جائیں تو پھر الگ بات ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق: ایک ہائی پروفائل سیاسی قیدی کو تو گھر کا کھانا ملتا تھا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کا نواز شریف کا نام لیے بغیر حوالہ۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہائی پروفائل مجرم، اس کو تو ملتا تھا گھر کا کھانا، تو پھر عمران خان کو بھی ملنا چاہیے۔ یہ آج خود چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا ہے۔ اس کے علاوہ نواز شریف کو ڈاکٹر عدنان روزانہ ملتا تھا، عمران خان کا ڈاکٹر ایک بار بھی نہیں مل سکتا، کیوں؟ یہ شیر افضل مروت نے کہا کہ عمران خان بھی قیدی ہیں، نواز شریف بھی قیدی تھا، ڈاکٹر عدنان روز پہنچا ہوتا تھا نواز شریف کے پاس، لیکن عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ عمران خان کو قرآن مجید اور جائے نماز دینا چاہتے تھے، اس سے بھی ان کو تکلیف ہے، نہیں دینے دیا۔ یہ شیر افضل مروت نے کہا ان کو یہ چیزیں دے دی گئی ہیں۔ یہ حکومتی وکیل نے کہا۔ حکومتی وکیل نے کہا کہ دونوں چیزیں ان کو پہنچا دی گئی ہیں۔ عمران خان انگلش ترجمہ پڑھتے ہیں، ہم وہی قرآن مجید دینا چاہتے تھے جو نہیں دینے دیا۔ شیر افضل مروت: حکومتی وکلاء نے شیر افضل مروت کے اٹک جیل پہنچنے کا جو ٹائم تھا وہ انہوں نے کہا کہ یہ غلط ٹائم بتا رہے ہیں، جبکہ شیر افضل مروت نے کہا کہ اگر میرے وہاں پہنچنے کا میں نے جو وقت بتایا ہے اور انہوں نے مجھے ملاقات نہیں کرنے دی وہ غلط ثابت ہوا تو میں معافی مانگوں گا۔ اس کے علاوہ عمران خان پر 200 کیسز ہیں، ان کے وکیل کو صرف اس کیس میں تو نہیں ملنا جس میں ان کو سزا ہوئی ہے، ان پر اور بھی کیسز ہیں، اس سے متعلقہ وکیل ان کو ملنا چاہے گا تاکہ وہ اس کیس سے متعلق عمران خان سے ہدایت لے سکے۔ یہ بھی ایک جو ہے وہ عامر فاروق نے کہا ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے پی ٹی آئی کی سابق ایم این اے شاندانہ گلزار کے مبینہ اغوا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر چیف جسٹس عامر فاروق نے فریقین کو نوٹسز جاری کر کے 15 اگست تک جواب طلب کر لیا ہے۔ تو ذرا اندازہ لگائیں، اب 11 اگست ہے آج، اتنی لمبی لمبی تاریخیں دے رہے ہیں، حالانکہ ایک عورت ہے، خاتون ہے، پشتون ہے، اتنا سینسٹیو معاملہ ہے اور اتنا لمبا ٹائم دیا گیا ہے۔ تو مختصر یہ کہ جو بدماشی 15-16 مہینے سے کر کے گئی، اب اس کی بدماشی، اس کی اکڑ، سب کچھ نکلنا شروع ہو گئی ہے اور اب حساب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت چیخیں بلند ہو رہی ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔